بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا مبشر. آپ جو ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ کل جو ہے نا سید علی گیلانی کشمیر کے بہت بڑے لیڈر، پولیٹیکل لیڈر اور آزادی کے جو ہے نا لیڈر اور آزادی پسند لیڈر بہت بڑے، جن سے وہ اتنی قد آور شخصیت ہے، وہ اتنی قد آور شخصیت ہے کہ ان کے انتقال سے، ان کی آپ کہہ لو کہ وفات سے انڈین گورنمنٹ، دہلی کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ مطلب لڑکھڑانے لگی، ان کے پاؤں جو ہے نا لڑکھڑانے لگے. وہ اتنی بڑی جو ہے نا آزادی پسند کی جو تحریکیں چل رہی تھیں، ان کے اتنے بڑے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ لیڈر تھے اور شخصیت تھے. ہوا یہ کہ ان کو بہت سالوں سے جو ہے نا وہ بیچارے گرفتار تھے اور ان کے اوپر ظلم و ستم بھی ان کی جو ہے نا حکومت کر رہی تھی، ان کی آرمی جو ہے نا ظلم و ستم کر رہی تھی. ان کو گھر کے اندر جو ہے نا نظر بند کر کے رکھا ہوا تھا. اور اس سے پہلے بھی ان کی وفات کی بہت ساری جو ہے نا جھوٹی خبریں چلتی رہی، لیکن وہ ساری کی ساری جھوٹی تھی. لیکن کل جو ہے نا آخرکار وہ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 9 ستمبر 1929 اب 29 سپٹمبر 1929 کو یہ جو ہے نا پیدا ہوئے. اور پھر یہ جب ان کی وفات ہوئی تو یہ بھی 2 سپٹمبر کو ان کی وفات ہوئی. تو سپٹمبر بھی 9 منتھ ہے اور ان کے پیدا ہونے کا بھی منتھ جو ہے نا وہ 9 تھا. 29 سپٹمبر 1929 یہ بھی 9 آ رہا ادھر بھی. تو ان کی زندگی میں 9 کے فگر کی جو ہے نا بڑی لنکیج ہے، بڑی امپورٹنس ہے. تو یہ ہوا کیا کہ یہ جو ہے نا ایک گورنمنٹ کے ملازم تھے اور گورنمنٹ کی ملازمت کے ساتھ ساتھ یہ آزادی پسند تحریک کے بھی جو ہے لیڈر رہے. لیکن 1962 کے اندر انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ جو کشمیر کی آزادی کی تحریک تھی، حریت کانفرنس یا حریت آپ کر اس کے اندر جو ہے نا یہ شامل ہو گئے. اور بہت بار انہوں نے الیکشن بھی لڑا، پولیٹیکل بھی آپ کہہ لیں کہ لیڈر تھے، بہت بار الیکشن بھی لڑا. اور انڈین گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی بھی کوشش کی اور بہت بار ان کو کہا کہ بھئی ان کو جتوایا بھی گیا، وہاں پہ سیٹس بھی دی گئی. اور بہت بار یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا بنوا دیتے ہیں کشمیر کے اندر، لیکن آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کر لیں، یا پھر ہمارے ساتھ کوئی لے دے کچھ ایسی ان کو بہت بڑی آفرز بھی کرتے رہے. لیکن انہوں نے ان کی ایک نہیں مانی اور ان کا ایک ہی موقف تھا، ایک ہی جو ہے نا ان کا آپ کے اسٹینڈ تھا، وہ تھا کہ بھئی کشمیر کی آزادی. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں مانتے تھے. بہت ڈر قسم کے لیڈر تھے، بے خوف لیڈر تھے، وہ جھکتے نہیں تھے، وہ بکتے نہیں تھے. سو دیٹس دا ریزن کہ کل جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو جو ہے نا ان کی وش تھی کہ مجھے سری نگر کے کیا جو شہداء والا قبرستان ہے، جہاں پہ جو شہید لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو نا مجھے دفن کیا جائے. یہ ان کی وصیت تھی یا ان کی وش تھی، لیکن وہ تو ان کے گھر سے تھوڑا سا دور تھا. تو انڈین آرمی نے کیا کیا یا انڈین گورنمنٹ نے ان کے جو بیٹے تھے، ان کے بیٹے دونوں ڈاکٹرز ہیں، ان کو اور ان کی فیملی کو زبردستی یہ بولا گیا کہ آپ اپنے گھر کے قریب کوئی جو قبرستان ہے وہاں پہ ان کی تدفین کریں. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا ان کی ڈیڈ باڈی کو یا جسد خاکی کو تھوڑا دور لے کے جائیں گے تو پورے کا پورا کشمیر امڑ آئے گا سری نگر کی گلیوں کے اندر، اور حالات جو ہے نا باہر ہو جائیں گے اور حالات سنبھالے نہیں جائیں گے. اور حالات سنبھالنے کے لیے اور اس ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا نے اپنی اور زیادہ آرمی بھی سری نگر کے اندر بھیج دی، اور آرمی بھی بھیجی ہوئی ہے. اور اس کے بعد گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت سارے اقدامات کیے گئے کہ بھئی حالات نہ بگڑیں. اور کیا کیا گیا، سب سے بڑی بات کہ بھئی کرفیو لگا دیا گیا پورے کشمیر کے اندر. ان کو پتا تھا کہ بھئی ان کی جو وفات ہے یا ان کی ڈیڈ باڈی کے لیے یا ان کے نماز جنازہ میں آنے کے لیے تو پورے کشمیر سے لوگ آئیں گے. اور وہی انہوں نے چلاکی کی انڈیا نے کہ بھئی کرفیو لگا دیا. تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرفیو لگانے سے کیا کشمیری ان کی موت کو بھول جائیں گے؟
ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. کیا کشمیری ان کے آپ کہہ لو کہ قبر پہ جانے کے لیے رک جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. کیا کشمیری آزادی کے لیے لڑنا رک جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا. آخر کب تک یہ چلے گا معاملہ؟ آخر کب تک یہ کشمیری جو ہے نا وہ انڈین آرمی سے پستے رہیں گے؟ آخر کب تک ہوگا یہ معاملہ؟ یہ بس اینڈ ہونے والا ہے ان کا جو ہے نا، سمجھو کہ یہ اینڈ ہونے والا بس کچھ عرصہ ہے. آپ پوری دنیا دیکھے گی کہ بھائی انڈیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو افغانستان میں طالبان نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے، یہی کشمیر کے ساتھ ہونے والا ہے. آپ دیکھیے گا ذرا، یہی کشمیر کے اندر ہوگا. اور میں بھی میں جو نا ان کی وفات کو طبعی موت تو مطلب ہے ہی، لیکن میں اس کو جو نا شہید کہوں گا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں ان کو شہادت کی موت کہوں گا، کیونکہ یہ انڈین آرمی کا ظلم ستم اور ان کا جو آپ کہہ لو جبرن ان کے اوپر جو اقدامات کیے جاتے تھے، یہ تو کافی عرصے سے وہ سہ رہے ہیں. ان کا ظلم سہ رہے ہیں، ان کا ستم سہ رہے ہیں، ان کا گھر سے باہر نہیں جانے دے رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کیا یہ تشدد نہیں ہے؟ کیا یہ وائلنس نہیں ہے؟ اب اگر یہ وائلنس نہیں ہے تو اور کون سا وائلنس ہے؟ اور پھر اگر یہ وائلنس نہیں ہے، اگر اس کو آپ لوگ وائلنس نہیں تصور کرتے، تو جتنے بھی جو ہے نا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشن کی آرگنائزیشنز ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کی ڈیفینیشنز میں وائلنس پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ وائلنس ہی ہے، سیدھا وائلنس. میں تو ان کو وفات اور یہ وہ ایسے نہیں کہوں گا، میں تو ان کو شہید بولوں گا. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو. آپ مجھ سے ایگری بھی کر سکتے ہو، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہو. جو بندہ ظلم و ستم سہتے ہوئے اور اتنے سالوں سے سہتے ہوئے آ رہا ہے اور وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ شہادت کی موت ہے. اور یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ بھائی CNN نے، اور اس کے بعد TRT نے، اس کے بعد الجزیرہ نے، اس کے بعد جتنے بھی انٹرنیشنل BBC نے، جتنے بھی انٹرنیشنل آپ کہہ لو کہ سورسز آف کمیونیکیشن ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، سب سے پہلے انہوں نے بریکنگ نیوز کے طور پہ جو ہے نا خبر چلائی ان کی ڈیتھ کی. اور وائس آف امریکہ کے اندر یہ جو ہے نا ان کی ڈیتھ کی آپ کہہ لو کہ خبر جو ہے نا چھپی. ایون ٹرکی کے، ایون سعودی عربیہ کے، ہر کوئی ایسا نیوز چینل ایسا نہیں تھا کہ بھئی جس میں ان کی ڈیتھ کی بریکنگ نیوز نہ چلی ہو. اور ان کی ڈیتھ کی بریکنگ نیوز ہی یہ بتاتی ہے کہ یہ کتنے بڑے لیڈر تھے، یہ کتنے بڑے جو ہے نڈر قسم کے حریت کانفرنس تھے، حریت کانفرنس کے ممبر تھے، یہ آزادی کے ممبر تھے. یہ کتنے بڑے. اب دلی مودی سرکار یا انڈیا کی سرکار کے یہ پاؤں کیوں لڑکھڑا رہے ہیں؟ یہ اسی لیے لڑکھڑا رہے ہیں کہ ان کے وفات کے بعد تو کشمیری اور زیادہ امڑ آئیں گے، اور زیادہ کشمیر جو ہے نا کشمیری تحریک کے لیے، اپنی آزادی کی تحریک کے لیے جو ہے نا باہر آئیں گے. تو اسی لیے جو ہے کام رہے، ان کی ٹانگیں کام رہی. اب دیکھیں یہ انہوں نے جب تک یہ آزادی کے مطلب آخری دم تک، اگر پاکستان کے ساتھ بھی، اگر پاکستان کے بھی کسی لیڈر نے کشمیر کی بات نہیں کی، تو یہ پاکستان کے لیڈروں کے ساتھ بھی آپ کے لوگ ڈٹ جاتے تھے. وہ جب نواز شریف کے گھر مودی صاحب آئے ان کی شادی پہ اور یہ وہ، اور وہاں پہ کشمیر کی بات ہی نہیں ہوئی، کشمیر کے معاملے میں کوئی بات نہیں کی گئی. انہوں نے نواز شریف کو بھی جو نا بڑے آڑے ہاتھوں لیا. اور وہ جو پرویز مشرف تھے، ان کے دور میں بھی امریکہ کے ساتھ ان کا اس کا جو ہے نا بڑا انڈرسٹینڈنگ تھی اور کشمیر کی بات نہیں ہوتی تھی. انہوں نے تب بھی جو ہے نا اس کو بھی بڑے جو ہے نا آڑے ہاتھوں لیا. تو یہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں تھے. اگر پاکستان کی گورنمنٹ کے لیڈرز بھی اگر کوئی اونچ نیچ کرتے تھے تو ان کے خلاف بھی بولتے تھے. اور یہ جو عمران خان صاحب نے UN کے اندر جا کے اسپیچ کی تھی اور پوری دنیا کے اندر انڈیا کا جو ہے نا جو چہرہ ہے وہ اس کو اجاگر کیا کشمیریوں کے حوالے سے، اور کشمیر کی بات کی، تو یہ انہوں نے بہت اس کی آپ کے لوگ کمپلیمنٹس دیے، بہت تعریف کی کہ بھی ایسے لیڈرز بہت کم ہوتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سید علی گیلانی کی شہادت، میں نے پھر بولا کہ میں تو شہادت بولوں گا، شہادت کے بعد کشمیر کی یہ جو تحریک چل رہی ہے آزادی کی، اس کے اندر ایک نئی جان آئے گی، ایک نئی اسٹرینتھ آئے گی، ایک نئی پاور آئے گی. اور آپ دیکھیے گا کہ انڈیا جو ہے نا کیسے ڈرتا ہے اور کیسے یہ بھاگتا ہے. تو اجازت چاہتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. اللہ حافظ.